बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगी हूँ। जो लोग सऊदीया में रहते हैं और उनके साथ ख़ास तौर पे जो विज़िट वीज़ा वाले होते हैं उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी उनको अपने 6 मंथ के लिए वीज़ा जो है वो रीन्यू करवाने के लिए बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है, या पासपोर्ट बनवा लें तो उस पासपोर्ट की वजह से उनका जो है वो वीज़ा रिन्यू नहीं होता, तो उसकी वजह से उन्हें जो है वो बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता ही है। अबशर के थ्रू हो जाती है ये सब चीज़ें, लेकिन सम टाइम जो है अबशर जो है वो रिजेक्ट कर देता है। तो इस रिजेक्शन की सूरत में आप लोग क्या कर सकते हैं? मेरे साथ भी कुछ इसी तरह सीन हुआ है कि मैंने भी अपना पासपोर्ट जो था वो न्यू बनवाया, और पासपोर्ट न्यू बनवाने की वजह से वो अबशर पे रिजेक्शन आ चुकी थी। उन्होंने कहा था कि आप लोग पाकिस्तान जाएं और पाकिस्तान से अपने वीज़ा रीन्यू करवाएं अपने न्यू पासपोर्ट पे। तो ये जो बहुत बड़ा मसला था, इसकी वजह से मैं पाकिस्तान नहीं जा सकती थी। सो मैंने जो है भी सऊदीया में रह के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो आपको भी बताऊंगी कि आप लोग भी सऊदीया में ही रहकर अपनी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आपको अपने मुल्क जाने की ज़रूरत नहीं है। आप करीबी किसी भी कंट्री में जा सकते हैं जो कि आपको पास लगता है, तो आप बॉर्डर पे जा सकते हैं जो कि आपको इजीली आपको ले जाए। आपको बाय एयर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सो हम लोग जो है जॉर्डन जा रहे थे। आज जॉर्डन से ये इजीली हो जाना था काम हमारा। तो ये बस है जॉर्डन के बाद जो है वो हर मंडे और हर वेडनेसडे को जाती है। 2 दिन ये बस जाती है और 2 दिन में वापस लेके आ जाती है। मीन्स कि सुबह के टाइम जाती है और रात के टाइम वापस ही वहाँ से हो जाती है। सो बहुत ही कंफर्टेबल बस है। पहले तो मैं आपको बस के का रिव्यू दे देती हूँ कि ये बस जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल है। हर चीज़ इसमें मौजूद है। आपको किसी भी किस्म की परेशानी नहीं करनी पड़ती। जो साथ में लेके जाते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। अगर आप लोग के हस्बैंड भी नहीं जा सकते आप लोग के साथ, तो आप अकेले भी विज़िट कर सकते हैं, अकेले भी जा सकते हैं। सो मैं भी अकेली ही थी और मेरे साथ मेरा बेटा था, और हम लोग वहाँ पे जा रहे थे। बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स थी। हर चीज़ जो है यहाँ पे बस के अंदर ही मौजूद थी। इवन के वाशरूम्स भी इसी बस के अंदर मौजूद थे कि दोबारा दोबारा गाड़ी रोकेंगे तो वॉशरूम कैसे जाएंगे। सो वॉशरूम भी इसी बस के अंदर मौजूद थे। सो ये सब चीज़ें थी। आप कुछ भी रख सकते हैं सीट्स में। आप लेटने के लिए भी यहाँ पे अपनी लेग्स को रख सकते हैं। और यहाँ से सफ़र का आगाज़ हो रहा था, और सफ़र जो है बहुत ही इंशाल्लाह अच्छा गुज़रा हमारा। तो यहाँ से सफ़र जो है वो आगाज़ हो चुका था। यहाँ से हम लोग निकले थे तकरीबन 10 बजे के करीब सुबह, और सुबह निकले तो हम लोग तकरीबन जो है वो शाम के 2 बजे के करीब हम लोग पहुँचेंगे। सो आप लोग के साथ मैंने बताया कि मेरे साथ जो था ये मसला हुआ था कि मैंने अपना पासपोर्ट रीन्यू करवाया था, और पासपोर्ट जो है वो रीन्यू करवाने के बाद मैंने अबशर पे उस क्योंकि मेरे 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुके थे और मैंने जो है वो दोबारा अपना वीज़ा रीन्यू करवाना था। अबशर में मैंने मेल भेजी तो उन्होंने कहा जी आप लोग जो है वो आप लोग का नेक्स्ट यहाँ से अबशर से नहीं हो सकता, आप लोग को पाकिस्तान जाना पड़ेगा। तो आप लोग जो है वो विदिन 2 डेज़ के अंदर अंदर आप लोग पाकिस्तान जाए। सो जब इतनी इमरजेंसी हो तो टिकट्स भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं। तो इसकी वजह से हम लोगों ने एक दोस्त से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से भी हो जाता है। आप लोग पाकिस्तान ना जाएं, आप लोग यहीं से जॉर्डन चले जाएं क्योंकि वो करीब भी पड़ता है, और बाहर जाने के बजाय आप बस के थ्रू जाएं, आपकी जो है वो कम पैसे लगेंगे। तो हमने भी यही चूज़ किया कि हम लोग भी यहाँ पे जाते हैं और अपना वीज़ा जो है वो रीन्यू करवाते हैं। सो तकरीबन जो अबशर से जो विज़िट वीज़ा होता है वो 6 मंथ लगाने के बाद उन्होंने 6 मंथ के बाद आप लोगों को ज़रूर एक दफ़ा जो है वो बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है। चाहे आप लोग पाकिस्तान जाना चाहें तो आप लोग वहाँ जा सकते हैं, अगर वहाँ जाना नहीं चाहते तो आप लोग जो है वो जॉर्डन या किसी भी ऐसे करीबी मुल्क में जा सकते हैं जो कि आप एक दिन में वापस होके आ सकते हैं। सो मैं एक दफ़ा पहले भी गई थी और अब दोबारा जा रही हूँ, क्योंकि पिछली दफ़ा गई थी तो 6 मंथ हो चुके थे, उसकी वजह से मुझे बॉर्डर क्रॉस करना था। तो इस दफ़ा जो है वो पासपोर्ट का इशू हो चुका था कि पासपोर्ट जो है उसके न्यू पासपोर्ट पे वीज़ा जो है वो किस तरह से रीन्यू होगा। सो हम लोग यहाँ से निकल चुके थे। बहुत ही कोऑपरेट लोग थे और बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि मैं पहले भी जा चुकी थी इन लोगों के साथ।
سفر بہت زیادہ اچھا اور صحیح گزرتا ہے۔ یہاں پہ ہماری گاڑی تھوڑی دیر کے لیے رکی تھی، جنہوں نے واش روم جانا تھا وہ واش روم جائیں، کھانے پینے کے لیے جو بھی لینا تھا وہ لیں، اور یہاں پہ نماز ادا کی، ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے کچھ کھانے پینے کے لیے بھی لیا، کیونکہ بھوک بھی لگ رہی تھی، صبح کا ناشتہ کیے بغیر نکلے تھے گھر سے۔ تو یہاں پہ ایک مطعم تھا، مینس کے ہوٹل تھا، مطعم ہوٹل کو کہتے ہیں۔ تو ہوٹلز میں ہم لوگ گئے، دیکھا کہ کیا کچھ وہاں پہ اویلیبل ہے۔ تو وہاں پہ مجھے تو اور کچھ زیادہ چیز اچھی نہیں لگی، نصفہم لے لیا، کیونکہ بیٹا بھی اچھے سے کھا لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے میں نے نصفہم ہی لے لیا۔ کھاتے ہوئے ہم لوگ گئے، یہاں سے نکلے، اور تقریباً ہم لوگ یہاں اس جگہ پہ ہم لوگ تقریباً 4 بجے کے قریب جو ہے وہ پہنچ چکے تھے۔ آپ کو پیچھے جو وہ سمندر نظر آ رہا ہوگا، رستے میں بہت ساری ایسی خالی جگہ بھی آتی ہیں، اور بہت سٹی جہاں پہ آتے ہیں وہ بہت ساری خوبصورت بھی جگہ ہوتی ہیں۔ پیچھے آپ کو یہ ٹریز کے پیچھے آپ کو سمندر نظر آ رہا ہوگا، بہت بڑا سمندر ہے۔ تو یہ سمندر جو ہے آئی تھنک یہ یمبو کے قریب آتا ہے، اور یہاں اس میں بہت سارے کنٹریز قریب پڑتے ہیں، یمبو پڑتا ہے، جارڈن پڑتا ہے، اور آپ کو یہ مدینہ سے بھی جاتی ہیں بسیز، جدہ سے بھی جاتی ہیں۔ جس بھی آپ سٹی میں، مکہ میں رہ رہے ہیں، مدینہ میں رہ رہے ہیں، یا سعودیہ کی کسی بھی آپ سٹی میں موجود ہے، تو یہ وہاں سے بسیز ضرور جاتی ہیں اس طرح کی پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے۔ یہ زیادہ تر پرابلم جو ہوتی ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو کہ وزٹ ویزا پہ آتے ہیں، کیونکہ وزٹ ویزا والے جو ہے ان کی پاسپورٹ کی نقل جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو یہ اقامے والے ویزے پہ ہوتے ہیں وہاں پہ ایٹومیٹکلی نقل ویزے پہ ہو جاتی ہے۔ تو جو وزٹ ویزا ہوتا ہے اس پہ نقلس مینس یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا پرانا پاسپورٹ ہے اس کی ایٹومیٹکلی ہماری جو ہے نا وہ ویزا نمبر، وہ نئے ویزا نمبر پہ آ جاتی ہے۔ تو وزٹ والے ویزے پہ ایسا نہیں ممکن ہوتا، جو پرماننٹ رہ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے تو وہ پاسپورٹ بنائے تو وہ ایٹومیٹکلی کمپیوٹر میں نقل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے، لیکن ہمیں جو ہے وہ ضرور بارڈر کراس کرنا پڑتا ہے۔ تو میرا موڈ بالکل بھی نہیں تھا پاکستان جانے کا ابھی، کیونکہ ابھی 3 منتھس رہتے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ تو ویسے ہی جانا پڑے گا، سال کے بعد ویزا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے مجھے جانا پڑا دوبارہ سے۔ یہاں پہ دوبارہ ہمارا شام کے 8 بج چکے تھے، اور یہاں پہ ہم لوگوں نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد جو ہے تقریباً ہم لوگ 5 گھنٹے کی پھر ٹریولنگ کے بعد ہم لوگ پہنچ چکے تھے الحمدللہ۔ یہاں پہ جب ہم لوگ پہنچے تو آپ کو نظر سامنے آ رہا ہے کہ یہ جو ہے جارڈن کا جو بھی ان کے فلیگ کے اوپر بنا ہوا تھا، لکھا ہوا تھا، کچھ بھی عربی میں لکھا ہوا تھا، کچھ سمجھ نہیں آئی، خیر ہم لوگ پہنچے اور وہاں پہ ہم لوگوں نے اپنا پروسیس شروع کروایا۔ یہاں پہ جب ہم لوگ انٹر ہوئے اس میں، تو کیا ہوا جب ہم لوگ انٹر ہوئے تو ہمارے ساتھ ایک سعودی تھا، وہ گاڑی میں ہمیں بٹھا کے لے کے گیا، تقریباً 5-6 لوگوں کو وہ بٹھا کے لے کے جاتے ہیں، اور وہاں پہ جب انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ فنگر پرنٹ لیتے ہیں۔ فنگر پرنٹ لینے کے بعد جو ہے وہ پاسپورٹ کے اوپر سٹیمپس لگاتے ہیں، 1 بائی 1 سب کے فنگر پرنٹس یہاں پہ ہو رہے تھے، اور میں جو ہے وہ ویڈیو بنا رہی تھی، تھوڑی تھوڑی کیپچر کر رہی تھی، کیونکہ وہ ویڈیو بنانے نہیں دیتے، تو میں نے تھوڑی تھوڑی ویڈیو بنائی تاکہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر سکوں کہ اگر آپ لوگ کے ساتھ بھی اس طرح کے پرابلمس آ جاتی ہیں تو آپ لوگ کو پریشانی ہونے کی یا پریشانی لینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ لوگ بھی آسانی سے جا کے ایک دن میں واپس آ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے انہوں نے فنگر پرنٹ لیے، اور باقی جو سارا کام تھا وہ جو ہمارے ساتھ سعودی لے کے گیا تھا اسی نے ہی سارا کام کروایا، ہمیں کچھ بھی کروانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جسٹ لاسٹ میں آ کے انہوں نے صرف ویریفائی کیا، ہماری پکچرس لی تھی، پکس لینے کے بعد ہمیں باہر بھیج دیا گیا تھا۔ ہم یہاں پہ دیکھ رہے تھے، سمندر کے نظارے لے رہے تھے۔ یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ کام کمپلیٹ ہو چکا تھا، اور میرا جو مسئلہ تھا جس کی وجہ سے میں بہت ڈر رہی تھی کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ بھی سالو ہو چکا تھا، اور یہاں پہ انہوں نے تقریباً ہمیں آدھے گھنٹے کے لیے گھمایا پھرایا، دیکھے کہ کیا چیز ہے۔ تو ہم لوگ یہاں پہ گھومتے رہے سمندر کے پاس، اور بہت بڑا سمندر تھا، ہوا بہت ٹھنڈی تھی، سردی دسمبر چل رہا ہے، اور دسمبر میں تو ویسے ہی بہت زیادہ سردی تھی۔ یہاں پہ جیکٹس پہنے ہوئی تھی سبھی نے، اور بچے جو ہے وہ بہت مزے سے گھوم رہے تھے۔ ہمیں تو یہاں پہ سردی بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی، لیکن بچے جو ہے وہ وداؤٹ جیکٹس کے بغیر ہی گھوم رہے تھے۔
تو میرے بیٹے کی جیکٹس گاڑی میں رہ گئی تھی، گاڑی واش ہونے کے لیے گئی تھی، تو اس کی وجہ سے میں اس کو پہنا نہیں سکی. سردی بہت زیادہ لگ رہی تھی، مجھے بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی. یہ اس کا گراؤنڈ ٹائپ تھا، سائڈوں پہ ٹریز لگے ہوئے تھے کہ بہت ساری فیملیز آگے بیٹھی ہوئی تھی. یہاں پہ زیادہ تر فیملیز جو ہے وہ رات کے ٹائم نکلتی ہیں، تو یہاں پہ بہت زیادہ رش تھا اور فیملیز جو ہے وہ بیٹھی ہوئی گپ شپ لگا رہی تھی کچھ کھانے پینے کے لیے جو بھی تھا. یہاں پہ تقریباً 4 بج چکے تھے اور ہم لوگوں نے نکلنا تھا فجر کی نماز کے بعد واپسی. تو یہاں پہ ہم لوگ نکل چکے تھے، واپس آ چکے تھے اور الحمدللہ ہمارا کام جو تھا وہ کلیئر ہو چکا تھا. اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں بتاؤں کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو جائے تو گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ پاکستان نہیں جانا چاہتے یا اپنے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ نہیں جانا چاہتے تو آپ لوگ بھی اس سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں نمبر دے دوں گی نیچے اپنی ویڈیو کے، آپ رابطہ کریں اور ایزیلی آپ کا سارا کام جو ہے، ساری پرابلم جو وزٹ کے ہوتے ہیں وہ سالو ہو جائیں گی. آپ لوگوں کو اپنے سٹی جو ہے، اپنے کنٹری جو ہے وہ بالکل بھی جانا نہیں پڑے گا. ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں. اگر کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہے تو وہ نیچے دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کریں اور آپ لوگ بھی اپنے پرابلمز کو ایزیلی سالو کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ ہمارا ہاف رستہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا. اس کے بعد جو ہے تقریباً ہم لوگ انشاءاللہ رات کے 7 بجے ہم لوگ پہنچ جائیں گے. 1 ڈے کے اندر اندر ہم لوگ جو ہے وہ واپس آ جائیں گے. یہ دیکھیں بہت اچھے اچھے کنٹریز سٹیز آ رہے تھے رستے میں. یہ جو سمندر میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا اس سمندر کے باہر والی سائڈ پہ انٹرس پہ یہ بنایا گیا تھا کہ فشز کے فیس لگائے گئے تھے. یہاں پہ بہت سارے جو ہیں لوگ کھڑے تھے فشز پکڑنے کے لیے، ہمیں نظر بھی آ رہے تھے. ویڈیو میں تو اتنی دور سے کیپچر نہیں کی جا رہی لیکن بہت سارے لوگ یہاں پہ نظر بھی آ رہے تھے. تو انشاءاللہ آپ کے جو پرابلمس ہیں وہ کلیئر ہو چکی ہوں گی اور انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے اس ویڈیو کے بعد. اگر آپ لوگ کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اور ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں اور جو بھی پریشانی ہے آپ کو اپنی وزٹ کی وجہ سے انشاءاللہ وہ کلیئر ہو جائے گی اور آپ لوگ جو ہیں وہ پاکستان یا کسی بھی اینی ادر کنٹریز کے لوگ ہیں وہ نہیں جائیں گے اپنے ملک. اپنے سعودیہ میں ہی رہ کے آپ لوگ بھی اپنے ویزے کو یا اپنے پاسپورٹ کو رینیو کروانا چاہتے ہیں تو سب کچھ یہاں پہ ہو جاتا ہے. یہاں پہ ہر چیز کی سہولت موجود ہے اور جو گاڑی والے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے کاپریٹ کرتے ہیں. پریشانی نہیں ہوتی. اگر آپ لوگ اکیلے بھی جائیں گے تو وہ بہت اچھے طریقے سے آپ کا خیال بھی رکھتے ہیں کیونکہ ان کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. یہاں پہ رولز بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں. ذرا سی بھی کوئی بھی پریشانی ہو تو یا کوئی مس بیہیو کر جائے تو بہت اسٹرکٹلی وہ لوگ سٹیپس لیتے ہیں، وہ اسٹرکٹلی جو ہے وہ ایکشن لیتے ہیں. تو یہاں پہ کسی بھی کی کوئی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ مس بیہیو کر جائے اور آپ کی پرابلم جو ہے وہ اچھے طریقے سے سالو ہو جاتی ہیں. مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.